لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے، نذرانے ملتے ہیں، ان دعویٰ ہے یہ. فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں. اس میں عیاشی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے نا، لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی. میں کہتا ہوں پھر کروا لو، ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے. وہ کہتا ہے نہیں، نا 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 نا، اس میں عیاشی. بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت، 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے، تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں، عیاش لوگ، شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا، پہلا سال تھا ہمارا، تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے، بڑی گاڑیاں، اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا. تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سارے علماء کا ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا، وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ان علماء کا، یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو، آپ بھی دیکھ لو، ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے. وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ. یقین نہ آئے نا، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے، آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ 100 رشتے آئیں گے، 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، بولو مدرسے کے دوسرے سال میں، ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں، یا 4 سال باقی ہیں، یا آخری سال ہے، دور حدیث کر رہا ہے، پتلی گلی سے نکلیں گے وہ. اور اسی شکل کا، اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے، یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے، ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا، وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو، ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں، ان کو ہدیے نذرانے کہاں سے دیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے، ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک، اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا، سمجھ رہے ہو؟ جب ہم مدرسے میں گئے یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، دین کا کوشش کریں گے لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. بھئی یہی سوچ کے آئے تھے، وقف کر کے بس ختم، اب واپس نہیں جانا. تو کسی کو مل جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے. کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے، کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے، اکثر کو نہیں ملتی.
اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں، حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پہ. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ اور رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. ابھی ہم تھر گئے، اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے، ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق ہی نہیں آج کے ٹاپک سے، لیکن آ گیا نا بیان میں. میں تھر سے آیا ہوں نا، کل ریگستان نہیں ہے تھر، وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی، میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی، اس کو صحیح کہا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ، مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتے، بٹیر ماشاء اللہ، اور اللہ بھلا کرے ہرن، اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں. دیکھو وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے ہیں، خرگوش ٹھیک ہے نا، تیتر، بٹیر نہیں تھا تیتر تھا، مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ، ابے تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے، انلیگل کوئی کام نہیں کرتے، لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں، کھا نہیں سکتا انسان، ایک چیز کھائے گا بھائی. تو پھر کہہ رہے ہیں حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے، ہم خود ہرن تھوڑی ہیں کہ پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ان کی بڑی، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ شہری لوگوں کی. ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا، جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نہ خواستہ، اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں. وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے، پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے، پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں، نکلو یار، تو نکل گئے جوڑیا بازار تک، قریب میں ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیا. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے، موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا، ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا، آپ نے انٹر کیا، آپ تو پھرے لے کر پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے، سمجھتے ہیں نا، رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں، کوئی قمیض ایسی نہیں، کوئی کرتا. کراچی کی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا، آپ بھی تھے نا ساتھ میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں امتحان گاہ میں، پھرے بھی تھے، سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا، ٹیچر نے کہا بھائی شور نہیں مچانا، جس نے جو کرنا ہے کر لے یہاں بیٹھ کے نا، پیپر حل کرے، شور نہیں، آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ ابھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے، چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے، چپ شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر. تو کہہ رہے ہم نے دبا گئے، چھاپ رہے پھر بھی فیل ہو گیا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سوال آپ سے محمد بن قاسم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سندھ میں کم داخل ہوئے، پھرے میں لکھا ہے محمد بن قاسم صبح چائے پیتے تھے. یعنی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یار جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ پھرا اسی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. بس جو نکالا شاید یہی اس کا جواب، وہی چھاپ کے آ گئے. یہ کام تو ملحد نے نہیں کیا یار. تو یہ ہے اٹ از کالڈ کراچی. یہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے عظیم. بس ختم کر رہا ہوں میں. یہاں سے کون پیدا ہوگا؟ یہ مولویوں کا قصور نہیں ہے. آج ہر ملبہ مولویوں پہ گرایا جا رہا ہے. مذہب ہے جو سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے.
میں مذہبی گھرانے کا تھا الحمدللہ، اس لیے میں نقل نہیں کرتا تھا. مجھے ٹیچروں نے کتابیں، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا ٹیچر نے خود کتاب لا کے دی، بولا 50 روپے دے دو. میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور یہ لے کے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ میرے والد نے منع کیا ہوا تھا، بیٹا گناہ ملتا ہے، قیامت کے دن سزا ملتی ہے. اور اگر میں نقل کرتا تو مذہب کو چھوڑ کے کرتا میں. تو یہ جو آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی، یہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے اپنا یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ برباد کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارا معاشرہ. اور ہر وہ چیز بھی کہہ رہی ہیں، دیکھو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن اس میں کرپشن دیکھو کتنی ہے. اسلامک کنٹری نام کا ہے، اگر حقیقت میں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی. اسلام سے زیادہ مجرم کے لیے سخت، اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا مذہب؟ اتنی چوری کرنے سے اللہ کا مال چوری کیا مخلوق کا. اللہ کو اپنے بندوں کا، ہیومن رائٹس کا اتنا خیال ہے. دیکھو نماز قضا کر دو، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اللہ نے کہا توبہ کر کے مجھے مناؤ، کیونکہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حق سے ہے. اللہ نے کہا مجھے مناؤ، توبہ کرو، بہت بڑا جرم کیا، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں. توبہ کرو میرے سامنے. حج آپ نے نہیں کیا، فرض ہے، کوئی سزا ہے اسلام میں؟ کتنا بڑا حکم ہے نا اللہ کا. اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، میں اس سے بے پرواہ ہوں، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں. چوری کر دی، کسی کے پیسے چرا لیے، اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہیومن رائٹس لبرل لوگوں کے یہاں زیادہ ہیں، اسلام کے یہاں زیادہ ہیں. اسلام کے یہاں زیادہ ہیں. اسلام کہہ رہے ہیں حقوق العباد میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں، اس بندے سے بھی معافی منگوانی پڑے گی. یہ ہمیں ہیومن رائٹس کا بتائیں گے جو تبھی دیکھو یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے ملک کا. تو مذہب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. اور میں کہتا ہوں یورپ میں، اگر لوگ کہتے ہیں یورپ میں مذہب نہیں ہے، امریکہ میں مذہب نہیں ہے، اتنے اچھے قانون، میں کہتا ہوں اگر مذہب ہوتا تو اس سے زیادہ اچھے ہوتے، وہ اس سے زیادہ اچھے ہوتے. تو مذہب ہمیشہ خیر ہی پیدا کرتا ہے. مذہب ہمیشہ شر کو، صحیح مذہب ہو اگر وہ شر کو ختم کرتا ہے. تو لیبل کافی نہیں ہے مذہب کا، مذہب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو.